عورت کی روحانی زندگی بیسیکلی کیسی ہونی چاہیے، وہ اللہ کی تلاش کیسے کرے اور وہ استاد کیسے ڈھونڈے اور اس کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب میں نے اپنی کتاب خود سے خدا تک میں شروع کا ہی جو اس کا ابتدائیہ تھا، جو کک سٹارٹر تھا، اس میں دیا۔ کتاب میں لکھا کہ نفس انسان کا کوئی بھی جینڈر نہیں ہوتا، کوئی جنس نہیں ہوتی ہے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ جینڈر لیس ہے، وہ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر میں سب سے پہلے قرآن پاک سے ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اگر سورہ نساء نکال دی جائے تو اتنی زیادہ خواتین سے بات چیت ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب نہیں ہوا۔ تو اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کی آیت سے کی ہے، اس پر آپ ذرا غور کیجئے۔ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے رب سے ڈرو، خالقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، واحد نفس سے۔ اب اس کا ترجمہ، اب میرے پاس وہ اسلام 360 سب کھلی ہوئی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہ اکثر جو ہیں مفسرین انہوں نے اس کا ترجمہ ایک جان سے کیا ہوا ہے، جبکہ نفس کا جو مطلب یہاں پر لیا گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے، لیکن میری اپنی انٹرپریٹیشن میں اس کا مطلب سائیکالوجی ہے، اور اس کا دوسرا مطلب بھی بنتا ہے کہ ایک جان سے پیدا ہے، آدم علیہ السلام سے ہمیں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور واتقوا اللہ، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو مطلب توڑنے سے بچو، اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب یہ جو نفس واحد کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائیکالوجی پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بہت سے مطالب ہوا کرتے ہیں جو ہر انسان پر اس کے علم کے درجات کے حساب سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات کرتے کرتے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں کہ دل کرتا ہے اصل موضوع چھوڑ دیا جائے اور یہاں پر ہی رک جائے اور آدمی پھر بولنا شروع کرے۔ بہرحال چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اب یہ نفس واحد کیا ہے؟ ہمیں سمجھ آ گئی بات کی کہ حضرت آدم سے پیدا کیا، وہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن جو سوال اس وقت یہاں پر درپیش ہے اس کے جواب کے طور پہ آپ کو آیت پیش کی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عورت اور مرد کی روحانیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی سفر ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سفر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ روحانی سفر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم پیدا کیا ہے، جب اناؤں کا سسٹم بنایا تھا، ایگوز کا، تو جب وہ یہ پنجرہ تیار کر رہا تھا انسان کی آزمائش کے لیے جسے جسم کہا گیا ہے، تو اس نے کچھ ایسی روحیں بھی پیدا کیں جو اس سسٹم کو توڑنا چاہتی تھیں، آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ یہ ہوتے ہیں روحانی لوگ، اور ہم سب کے اندر ہی یہ جوہر موجود ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اور پھر جو روحیں اس کام کے لیے بنی ہیں وہ پھر نکل پڑتی ہیں دیوانہ وار مسافروں کی طرح، لٹے پٹے قافلے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اشکالات سے، ابہاموں سے گزرتے ہوئے، خوفوں کے جنگلوں سے اللہ کی طلب میں لٹے پٹے گزرتے ہیں۔ تو اب آپ نے گزرنا شروع کیا تو مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ
کمنٹس اور میسیجز وہ خواتین کر رہی ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہوئی ہے. مطلب یہ کہ مدد آ رہی ہے، ڈیٹا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں. یہی تو کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. میں بار بار ایکسپلین کر چکا، کرتا ہی رہوں گا جب تک زندہ ہوں. روحانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی پر کام کرنا ہے، اور نفس کی پاکیزگی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اپنے کریکٹر پر کام کرنا ہے، اور اپنا کردار اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اپنی عادتوں کے خلاف جانا ہے. بیلنس کے ساتھ، شدتوں میں نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، زور مارتے ہوئے نہیں، حکمت کے ساتھ، ایک بہترین حکمت عملی جو اعلیٰ درجہ کے علم سے لیس ہو، اس کے ساتھ جانا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جذباتی لوگ پھر گرا کرتے ہیں بہت جلدی، اور پھر تل ملاتے ہیں، پڑے رہتے ہیں زمین پہ کئی سال تک. پھر آہستہ آہستہ عقل آتی ہے، وقت لگنے سے عقل آتی ہے. تو آپ جب چلنا شروع کریں گے تو اپنی بری عادتوں کے خلاف جانا شروع کریں. کسی ایک عادت کو پکڑ لیں گے. بار بار ذکر کیا، ابھی توبہ کے اوپر وڈرالز پہ اتنی بڑی ویڈیو کر کے آیا میں پچھلا ہفتہ، اسی میں گزرا. تو جب سفر شروع کریں گے تو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی. قرآن پاک پڑھنا ہوگا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، تفاسیر پڑھنی ہوں گی. کس کی پڑھیں، کیا پڑھیں، آئی ڈونٹ نو. اپنے آپ کو سرچ کریں، کتنی تفسیریں ہوں گی اردو میں، پڑھ لیں. کتنا ٹائم لگتا ہے، بچے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، وقت نکالیں، راتوں کو جاگ لیں. ایک دو گھنٹے، تین گھنٹے بھی اللہ کو نہیں دیے جاتے کیا؟ تو اس طرف کو نکلنا شروع کریں. اس کے ساتھ تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. کون سی تسبیح؟ آئی ڈونٹ نو، مجھ سے مت پوچھیں. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مبارک قسم کی تسبیح بنائیں، کسی بھی آیت مبارکہ کی تسبیح بنائیں، درود ابراہیم کی تسبیح بنائیں، کچھ بھی کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں. یہ کام کرنا شروع کریں. اپنی کسی ایک بری عادت کو پکڑ لیں، اس کے ساتھ جہاد شروع کریں. ایک نکال لیں نا بھیڑیا اپنے اندر سے باہر، لٹا لیں اس کو، لگ پتہ جائے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے. کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کو اپنی پڑ جاتی ہے. کتابیں پڑھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، مدرسے میں رہنے کا ایک وقت ہے، ماں کی گود میں چڑے رہنے کا ایک وقت ہے، اور زندگی کے میدانوں میں اترنے کا بھی ایک وقت ہے. اور اسی طریقے سے جنگوں کے میدانوں میں اترنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت آ جائے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ کود پڑے. نہیں کودے گا تو پھر دھکا دے دیا جائے گا، پھر اللہ تو نہیں ہٹے گا، اللہ تو کرے گا اپنا کام. وہ کنارے پہ کھڑے ڈرتے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی دھکا مار دے گا. تو جب وہ اس میدان میں اتارے گا تو ان چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے جو آپ کو بتایا. پھر صبر، بے پناہ صبر کے ساتھ، نالج کے ساتھ. یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے رہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے رہیں، آرٹیکلز پڑھتے رہیں، قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، ترجمے سے پڑھتے رہیں. آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے، بار بار عرض کیا، وقت لگتا ہے. میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں. وہ مشورہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا، لیکن اب تھوڑا سا ذرا اور طریقے سے بتاتا ہوں تاکہ جو زیادہ گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے ان کو بغیر کچھ کیے ہی سمجھ آ جائے. تو قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور کوئی بھی ترجمہ لے لیں. یہ تو باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں کہ جی ترجمے غلط آ رہے ہیں، وہ تحریفیں ایسے کر دیا، تھوڑے سے معنی چینج کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑے تھوڑے مطالب چینج ہوتے ہیں. ہر دفعہ ترجمہ بدل لیا کریں اور لفظی ترجمے پر آ جائیں. اس معاملے میں حافظ نظر اسلام صاحب کا ترجمہ میں نے دیکھا ہے، بہت اچھا ہے. وہ جو 3 سطری ترجمہ ہوتا ہے، اوپر عربک چل رہی ہے، نیچے الگ الگ عربی لفظ کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ نیچے با محاورہ ترجمہ چل رہتا ہے. بہت خوب ہے، بہت خوب ہے. 3-4 پارے اگر پڑھ جائیں گے تو عربی کی شد بدھ بھی ہونے لگتی ہے. پڑھنا شروع کر دیں.